نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے ایک اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہوا ہے جسے تکبیرات تشریق کہتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ یہ تکبیرات تشریق کسے کہتے ہیں اور یہ کب پڑھنی چاہیے اور کیوں پڑھنی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے مختصر سی آپ کے سامنے ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تکبیرات تشریق کہتے ہیں اس دعا کے پڑھنے کو۔ وہ دعا یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس دعا کے پڑھنے کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں، اس تکبیر کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، یہ پڑھنی کب چاہیے اور یہ ہے پڑھنا اس کا کیا ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں بات سمجھ لیجئے۔ یہ تکبیرات تشریق عید الاضحیٰ سے پہلے ایک دن یعنی 9 ذی الحجہ کو، یہ فجر کو 9 ذی الحجہ کی فجر کو یہ شروع ہوتی ہیں، اور اسی طرح 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے اس تکبیر کو پڑھا جاتا ہے۔ یعنی کہ 9 کی فجر سے ہم نے شروع کرنا ہے اور 13 کی عصر تک ہم نے یہ دعا کو پڑھنا ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، اس سال چونکہ یہ 2022 چل رہا ہے، اس کی 9 جولائی کی فجر کو، کیونکہ 9 جولائی کو 9 ذی الحجہ بنتی ہے، تو 9 جولائی بروز ہفتہ 2022 فجر کو شروع کریں گے، بروز ہفتہ کی فجر کو شروع کریں گے۔ اتوار کو عید ہے، اتوار، سوار، منگل، یہ 3 دن عید کے، اور پھر بدھ کی عصر تک جو ہے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات مسلسل جو ہے وہ پڑھی جائیں گی۔ اب یہ تکبیر کہاں سے چلی ہے؟ یہ اصل میں عشق و محبت کا ایک عجیب فلسفہ ہے۔ یہ عشق و محبت کے اندر ڈوب کر پڑے گی الفاظ ہیں، ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ اس کا پس منظر، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ کی ذات نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر کہا کہ اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، صبح اٹھ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو بیٹا بھی آگے تو ابراہیم علیہ السلام ہی کا بیٹا تھا۔ بیٹے نے کہا ابا جی آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس خواب کو پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی مجھے صبر کرنے والوں میں انشاءاللہ آپ پاؤں گے۔ یعنی انشاءاللہ کا لفظ بول رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، اگر اللہ کی چاہت شامل حال نہ ہوئی تو پھر صبر کے اوپر کوئی وعدہ نہیں ہے، تو ابا جی آپ کیجئے جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کیسے جلیل القدر اللہ کے نبی تھے، جن کو اللہ کی ذات نے خلیل کہا ہے کہ میرا خلیل ہے۔ ابراہیم خلیل ہے۔ خلیل اور حبیب کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن دوست کے اندر فرق ہوتا ہے۔ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ جس سے پیار کے اندر سب کچھ لے لیا جائے، حبیب اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ جسے پیار کے اندر سب کچھ دے دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ نے ان سے لیا ہے۔ کبھی کبھی بچوں کو جنگل میں چھوڑا، یہ چھوڑ آئے ہیں، کبھی کہا آگ میں چلے جاؤ، جی آگ میں چلے گئے، کبھی باپ سے ٹکر ہے، کبھی بادشاہ سے ٹکر ہے، تو لہٰذا اللہ کی ذات جو مانگتے جا رہے ہیں ابراہیم قربان کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ خلیل ہیں، اس سے سب کچھ لیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا حبیب ہے، اسے سب کچھ دیا جا رہا ہے، کوثر اسے دیا جا رہا ہے، ختم نبوت کا تاج اسے دیا جا رہا ہے، کہ نبیوں کا امام اسے بنایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ دونوں کے اندر فرق، وہ خلیل ہیں، یہ حبیب ہیں، وہ خلیل اللہ، یہ حبیب اللہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے خواب دیکھا، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، انہوں نے بیٹے کو ساتھ لیا ہے، چھری ساتھ لی ہے، لے کر چل پڑے ہیں۔ اس وقت آسمان کے اوپر کیا سما ہوگا، زمین کیا کر رہے، زمین کے اوپر کیا سما ہوگا، اور آسمان کے اوپر جو ہے کیا کوہرام مچا ہوگا۔ اللہ عجیب تیرا بندہ ہے، بڑھاپے کے اندر اولاد ملی ہے، بڑھاپے کی اولاد سے تو پیار ہوا کرتا ہے، جوانی میں اولاد نہیں، بڑھاپے کے اندر اولاد ملی، پھر اولاد بھی خوبصورت ہے اور جو ہے بڑی پیاری فرمانبردار اولاد ہے، کہ اس کے گردن پہ چھری چلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی انگشت بنددار نظر آتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر کے گئے زمین کے اوپر اسماعیل علیہ السلام کو، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جس کو قرآن کہتا ہے منہ کے بل، جس طرح سجدہ کرتے ہیں منہ کے بل زمین کے اوپر لٹا دیا ہے۔
زمین کے اوپر لٹانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام چھری چلانا چاہتے ہیں، چھری چلانے لگتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر، اس حالت کو دیکھ کر کہ باپ چھری چلا رہا ہے، بیٹا چھری کہتا ہے کہ میرے اس گردن پہ چھری چل جائے، باپ بھی کہتا ہے گردن پہ چھری چل جائے، دونوں کی خواہش یہی ہے۔ ہمارا رب اگر ہماری بیٹا کہہ رہا ہے میری گردن پہ چھری چلا کے راضی ہے، میں اپنی گردن پہ چھری چلوا کے راضی ہوں۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا میرا بیٹا لے کے راضی ہے، میں اس کے راستے میں بیٹا دے کے راضی ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے جھوم اٹھے اور کہا، ان کی زبان سے بے اختیار جملہ جاری ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کیا منظر ہو رہا ہے؟ فرشتوں کی آواز ابراہیم علیہ السلام کے کانوں پہ پڑی۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جملے پڑے ابراہیم علیہ السلام کی کانوں پر۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس قربانی کے لیے جو ہے تیار کر دیا، ثابت قدم رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا۔ آگے جو ہے بیٹے کے کان پہ آواز پڑی باپ کی، اس نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی کہ اللہ کی ذات تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صبر کے اوپر بھی قائم رکھا ہے، مجھے اس قربانی دینے کے اوپر بھی قائم رکھا ہے، اور میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لیا ہے۔ بیٹے نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جملے اللہ کی ذات کو اتنے پسند آئے کہ فرشتوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے بیٹے نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جملے اتنے پسند آئے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تمام مسلمان جو ہے ان 4 دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ کی فجر، 2022 کی 9 ذی الحجہ وہ ہفتے سے شروع ہو رہی ہے، ہفتے کی فجر سے لے کر چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا بغیر جماعت کے پڑھیں، ایک مرتبہ سب کے اوپر یہ ابراہیم علیہ السلام، فرشتوں کی اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ سنت اپنی زبان سے کہنا ضروری اور واجب ہے۔ زبان سے بلند آواز سے وہ کہیں گے، ہر نمازی چاہے اکیلا پڑھے چاہے جماعت سے پڑھے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، تو کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی کرے گا تو وہ اللہ کی ذات کو بہت پیارا لگے گا، بہت پسند آئے گا۔ اگر وہ نہیں پڑھے گا تو یہ گنہگار ہے، اور جو ہے واجب کو چھوڑنے والا، وہ جان بوجھ کے چھوڑنے والا فاسق ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا تمام حضرات جو ہے کل صبح ہفتے سے جو ہے یہ فجر کی نماز سے شروع کریں گے، ایک مرتبہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ تمام حضرات اس کو جو ہے پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔